رسول الله حبيب الله شفيع الله نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اس آیت میں ہمارے لیے بہت عظیم نصیحت ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو تنہا نہیں بھیجا عبادت کے لیے، رائٹ. اسے کچھ خوبصورت رشتوں میں جوڑا، جیسے والدین کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اولاد کا رشتہ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان خوبصورت رشتوں میں جوڑا ہے ساتھ، رائٹ. اب جب ہم اپنی پریکٹیکلی لائف کو ایگزامائن کرتے ہیں، ہم اپنی کنسنٹریشن اس طرف لے کے جاتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے دل کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے ڈیئر ونس ہوتے ہیں، رائٹ. ہمارا ان کے ساتھ کیا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام شخصیات جن کا آپ کی لائف میں بہت زیادہ امپورٹنس ہوتے ہیں، رائٹ. وہ ان کا ہونا آپ کی لائف میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. بیسیکلی آپ کے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں. اب آپ کا ان کے ساتھ کیا بیہیویئر ہوتا ہے، آپ کا ان کے ساتھ ایموشنلی کیسا بیہیویئر ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی جو آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اب وہ آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا ہسبینڈ، کوئی بھی، رائٹ. ہر وہ شخص جو آپ کی لائف میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو، رائٹ. آپ اس کے لیے کیا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی کہ وہ اس کو کبھی کوئی نقصان نہ ہو، رائٹ. دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ ہو، رائٹ. آپ کی یہ وش ہوتی ہے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں ان خوبصورت رشتوں میں جوڑا ہے، تو ہماری طرف یہ جو دین کی تعلیمات بھیجی ہے، یعنی قرآن و حدیث کی تعلیمات، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ان کے ذریعے سے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا. کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم خود کو، اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں. کس سے؟ جہنم کی آگ سے، رائٹ. اچھا، اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم محبت میں کس کے ساتھ سچے ہیں واقعی میں، رائٹ. ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا، آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا ہم محبت میں کس کے ساتھ سچے ہیں. تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں یہ حکم دیا کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں جہنم کی آگ سے، رائٹ. وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم خود کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اب قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دو اپنے اہل و عیال کو نماز کا، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، رائٹ. اچھا، اور کیا فرمایا؟ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، رائٹ. ایسا نہیں ہو کہ ہم، بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مدرس ایسی ہوتی ہیں کہ بچے سو رہے ہوں، نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو بھی وہ بچوں کو نہیں جگاتے، یا پھر ہسبینڈ ہو تو ان کو نہیں جگایا جاتا، کیا کہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں یا پھر نیند نہیں پوری. کوئی بھی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں ان کا بہت خیال ہے تو ان کو سویا رہنے دیجئے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں. تو یہ کچھ سینٹنسز ہیں جو ہمیں اپنی سوسائٹی میں سننے کو ملتے ہیں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا. اب وہ شخص
ہر وہ شخص جو اپنی محبت میں سچا ہوگا، چاہے وہ رشتہ والدین کا ہو، چاہے وہ رشتہ بہن بھائیوں کا ہو، وہ ہسبینڈ کا ہو، وہ اولاد کا ہو، میٹر نہیں کرتا، ہر وہ شخص جو اپنی محبت میں سچا ہوگا اپنے ڈیئر ونس کے ساتھ، رائٹ، اس کو اس کی آخرت کی بڑی فکر ہوگی، اس کو اس کی آخرت کی بڑی فکر ہوگی۔ وہ یہی نہیں دیکھے گا کہ اچھا ابھی بچے سو رہے ہیں تو تھکے ہوئے ہیں، یا پھر ہسبینڈ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، یا پھر ابھی بھی آنکھ لگی، نو، یہ تمام کے تمام ایشوز نہیں ہوتے۔ ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، آخرت جہاں پر ابدی زندگی ملے گی ہمیں، جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ زندگی جہاں پر موت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، رائٹ، اس کی انہیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ان کی وہ ابدی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں وہ سچے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر یہ ہیبٹ کو ڈیولپ کریں کہ ہمارے انوائرمنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے اہل و عیال، جو ہماری فیملی ہیں، فیملی ممبرس ہمارے جتنے بھی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا بیہیو ہونا چاہیے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں اہمیت کا حامل رکھتا ہو، رائٹ، ان میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ آپ کے اہل و عیال، رائٹ۔ تو دیکھیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کو نماز کا حکم دینا ہے۔ اگر کوئی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، ان کو نماز کا حکم دینا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بہن بھائی سو رہا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کتنا تھکا ہوا ہے یا وہ کتنا، نو، کچھ نہیں سوچنا آپ کو، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، ٹیمپریری یہاں پہ لگژریز ہیں، نو، آپ کو یہ نہیں سوچنا۔ آپ کو کیا سوچنا ہے؟ آپ کو سوچنا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھے اس سے کتنی محبت ہے، اور اگر میں اس کو نماز کے لیے نہیں اٹھاؤں گی تو کیا، ڈیفینیٹلی نماز کا چھوڑ دینا بہت گناہ ہے، اور جہنم کی آگ برداشت کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کی تعلیمات کے ذریعے سے کیا فرمایا ہے؟ وہ انفسکم واہلیکم نارا، رائٹ، کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو دیکھیں یہ اصلی محبت ہے، یہ سچی محبت ہے کہ انسان کیا کرے، دوسرے کی آخرت کی فکر کرے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم نے یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہماری جتنے بھی فیملی ممبرس ہیں، جو بھی ہمارے انوائرمنٹ میں ہیں، رائٹ، ہم ان سب کو نماز کا حکم دیں، ہم ان سب کو نماز کا حکم دیں، نماز کی ترغیب دلائیں ان سب کو۔ جب نماز کا وقت ہو، ہم نے کچھ نہیں دیکھنا، ہم نے ان کو اٹھانا ہے، ہم نے ان کو یہ دعوت دینی ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ اچھا، اب جہاں یہ ایک دیکھا جاتا ہے، یہ ایک سین دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے قریبی شخص کو نماز کا حکم دے رہا ہے، سیم ٹائم پر ایک یہ بھی مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ کچھ لوگوں کا یہ بیہیو ہوتا ہے کہ وہ خود نماز نہیں پڑھتے، رائٹ، اگر چھوٹے بچے ہیں گھر میں تو ان کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ خود جا کر لائک ان کو مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے، اور خود جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں، رائٹ، خود نماز نہیں پڑھتے، خود موبائل میں بزی ہو جاتے ہیں، اور بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ تو کیا ہمارا بیہیویئر یہ ہونا چاہیے؟ یعنی ہم سب کو، میں لیٹ سپوز میں اپنی اگزامپل لیتی ہوں، تو میرے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، رائٹ، میرے جو چھوٹے بہن بھائی جو بھی ہیں، رائٹ، میں نے نماز کا حکم دے دیا، اب میرا کیا بیہیویئر ہوگا؟ کیا میں ان سب کو نماز کا حکم دینے کے بعد آرام سے سکون سے بیٹھ جاؤں، بے فکر ہو کر کہ اب وہ لوگ جو نماز پڑھیں گے اس کا ثواب مجھے ملے گا، بس وہی میرے لیے کافی ہو جائے گا، میں موبائل میں بزی ہو جاؤں، یا پھر میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، میں ریسٹ لینے چلی جاؤں، میں سونے چلی جاؤں؟ نو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے اس عمل کے ساتھ ساتھ کہ آپ خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں، اس بات پر آپ خود بھی ثابت قدم رہیں، آپ خود بھی نماز پڑھیں۔ دیکھیں بعض اوقات یہ کمپلین کی جاتی ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، رائٹ، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہم ان کو بہت کہتے ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ اچھا، اب جب وہ مولوی ان سے پوچھتا ہے، رائٹ، وہ والد جو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آتے ہیں کمپلین کرنے کے لیے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا 5 وقت کی، اب مولوی صاحب انہی والد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو جواب نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کو خود بھی ثابت قدم رہنا ہے،
یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ قرآن نہ پڑھیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد پانچوں وقت کی نمازی بن جائے؟ نو، اٹس ناٹ پاسبل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بھی کیا فرمایا اتنے خوبصورت انداز میں، دیکھیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے ارد گرد جو بھی آپ کے لوگ ہیں انوائرمنٹ آپ کریٹ کریں کہ نماز کا وقت ہے تو آپ انوائرمنٹ کریٹ کریں۔ کیوں؟ ہماری لائف میں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس کا بہت ڈیپ افیکٹ ہوتا ہے ہماری لائف پر، رائٹ؟ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس کا ہماری لائف پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، ہماری اپنی ذات پر بہت ڈیپ افیکٹ ہوتا ہے، ہماری روح تک افیکٹ جاتا ہے یہ، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انوائرمنٹ کی اصلاح کا حکم دیا کہ ہمارے جو فیملی کا گروپ ہے، ہمارے اہل و عیال ہیں، ہم ان سب کو نماز کا حکم دیں، ایک خوبصورت ماحول بنائیں، اور پھر کیا کریں؟ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ٹھیک ہے؟ ہم خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو والدین ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی جو اولاد ہے وہ پانچوں وقت کی نمازی بن جائے، تو آپ خود بھی استقامت کے ساتھ رہیے، آپ خود بھی ثابت قدم رہیے، آپ خود بھی نماز پڑھیں۔ آپ دوسروں کو صرف حکم دے کر بیٹھنا نہیں ہے بلکہ آپ خود بھی ثابت۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے اپنے اندر کون سی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے؟ آج ہم نے اپنے اندر یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو اور ہم دیکھیں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا، تو ہم اسے پورے دل کی گہرائی سے نماز کا حکم دیں۔ اگر نماز کا وقت ہے اور ہمارے کوئی قریبی، کوئی وہ شخص جو ہماری زندگی میں واقعی میں اہمیت کا حامل ہے، تو اگر ہمیں ان سے سچی محبت ہوگی، کیوں سچی محبت؟ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے لگژریز کے لیے، 2 لمحات کی لگژریز کے لیے آپ آخرت میں جہنم میں انہیں جلنے کے لیے چھوڑ دیں، یہ محبت نہیں ہے، رائٹ؟ محبت کیا ہے کہ آپ ان کی آخرت کی فکر کریں۔ تو ہم نے اپنے انوائرمنٹ میں اگر ہم دیکھیں گے کسی کو کہ کوئی نماز نہیں پڑھا، تو انشاءاللہ ہم نے اس کو نماز کا حکم دینا ہے انشاءاللہ، اینڈ ساتھ ساتھ ہم نے اس پر قائم رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل رہا ہوگا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں پورے دل سے نماز پڑھنے والا بنائے، اور ہمیں ہر اس عمل کی توفیق دے جو اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ آمین۔